الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لوددت في سبيل الله أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، میرے انتہائی مخدوم و محترم الشیخ حضرت مولانا رحیم اللہ حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ کے اساتذہ کرام، طلباء کرام، میرے لیے یہ بڑا انتہائی مسرت، باعث عزت اور باعث فخر مقام ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں حضرت غازی اسلام شیخ رحیم اللہ صاحب کا، جنہوں نے مجھے حکم کر کے آپ سے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ جہاں میں خوشی محسوس کر رہا ہوں وہیں پر انتہائی ادب کے ساتھ میں معذرت بھی شیخ سے بھی اور آپ سے بھی کہ میں بہت دیر سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے بہت وقت پہلے آنا چاہیے تھا، مگر میں بہت دیر سے یہاں پہنچا ہوں۔ یقیناً یہاں پر ہونے والا سانحہ، یہاں پر ہونے والا واقعہ وہ ملکی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا سانحہ تھا۔ میں نے یقیناً ٹیلی فون پر ہمارے حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ صاحب، بابو معاویہ صاحب، ان کے ذریعے سے حضرات سے فون پر رابطہ اس وقت بھی ہوا۔ ہماری جماعت کے یہاں کے باہر کے بھی ذمہ داران اس وقت یہاں پر حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بڑا وہ کسی ملک دشمن، اسلام دشمن، دین دشمن اور مدارس عربیہ کے دشمن نے وہ دھماکہ کیا تھا،
اللہ تبارک و تعالی نے ظاہراً نقصان ہوا، مگر بڑے نقصان سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کی حفاظت فرمائی تھی۔ یہ مدارس عربیہ کفر انہیں اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ ملک میں آنے والا ہر حکمران مدارس عربیہ کے خلاف سازشیں، منصوبے بنایا کرتا ہے۔ مدارس عربیہ میں پڑھنے والے طلباء جو بظاہر سادہ سے ہوتے ہیں، یقیناً ان کی دین سے، مذہب سے، پیغمبر سے، صحابہ سے محبت ہوتی ہے۔ دین دشمن قوتیں، لادین قوتیں اور اسلام دشمن قوتوں نے ہمیشہ اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ مدارس کو اور آپ کو سمجھا ہے۔ جتنا بڑا رعب اور دبدبہ کفر کے اوپر اہل حق علماء کرام کا، مدارس عربیہ کا ہے اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء کا ہے، وہ کسی اور بڑی قوت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا مدارس اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء سے ڈرتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں یوں کہنا چاہوں گا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافروں کو کبھی بھی آپ اچھے نہیں لگتے، آپ کے ادارے اچھے نہیں لگتے، یہ حضرات علماء کرام انہیں کبھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ ان اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ کا نظام ہے، اس کا فیصلہ ہے، ان اداروں نے قیامت کے صبح تک باقی رہنا ہے۔ وہ تمام لادین قوتیں ناکام پہلے بھی ہوئی ہیں، آج بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوں گی۔ مدارس رہے ہیں، مدارس نے رہنا ہے، اور قیامت کی صبح تک مدارس عربیہ باقی رہیں گے۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دنیا میں ایک دینی ادارہ باقی ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ حضرت کا جملہ ہے۔ تو یہ سمجھ لیں، قیامت کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ یہ دینی مدارس ہیں، اور آپ ہیں جو مدارس عربیہ میں دینی تعلیم حاصل کر کے اس کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ لادین قوتوں کی وجہ سے قیامت قریب آنا چاہتی ہے، آپ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، میں نے آپ کا جذبہ، آپ کا ولولہ، آپ کی محبت، آپ کا انداز ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر میں اس دن دیکھ رہا تھا۔ بظاہر اتنا بڑا دھماکہ اور چھوٹے بچے بڑے معصوم قسم کے، خون بہتا ہوا، مسجد کا فرش خون سے رنگین ہو گیا تھا، تڑپتی ہوئی لاشیں تھیں، مگر میں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے اور اپنے دوستوں کے ذریعے سے جو معلومات حاصل کی، الحمدللہ آپ کا جذبہ جو تھا، میں اس جذبے کے اوپر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے حضرت شیخ کو ٹیلی ویژن کے اوپر، یہاں مختلف حضرات تشریف لا رہے تھے، وہ بیٹھ کر کے اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے،
مجھے اس بات کا علم ہے، میں اس جماعت کا ذمہ دار ہوں، ہم نے اس وقت تک اپنی جماعت کے 10,000 لوگوں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ اپنی جماعت کے 5 مرکزی قائدین، ان کے جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اور قبروں کے پاتال میں اتارے ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، ایسے وقت میں جذبات کیا ہوا کرتے ہیں، ایسے وقت میں گھر والوں کی حالت کیا ہوا کرتی ہے، اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء، ان کے اساتذہ، ان کے محتمم حضرات جو ہوا کرتے ہیں، آپ ان کی اولاد ہوا کرتے ہیں۔ اولاد جب خون میں تڑپ رہی ہوتی ہے تو استاد کی اور روحانی والد کی کیفیت کیا ہوتی ہے، میں اسے اچھی طرح سمجھتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ میں نے دیکھا حضرت شیخ مولانا رحیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جس حوصلے سے، جس ہمت سے صبر کی تصویر بنے ہوئے تھے، ایمانداری سے یہ انہی کا حصہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہی مدارس عربیہ میں آپ کو جو دین کی تعلیم دی جاتی ہے، آپ ان کتابوں کے اندر وہی واقعات پڑھا کرتے ہیں، اساتذہ آپ کو یہ پڑھایا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے لاشیں تڑپتی ہوئی دیکھ کر کے بھی صبر کا مظاہرہ کر کے دکھایا کرتے ہیں، کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور ان واقعات میں جو شہید ہونے والے ہوتے ہیں، ان کا خون زمین کے اوپر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں شہید قبول ہو جایا کرتا ہے۔ میں نے ابھی حدیث مبارکہ پڑھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، منصب نبوت کے اوپر جو عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں ہمارے نبی کو ملی ہیں، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہیں۔ جن بلندیوں کے اوپر ہمارے نبی گئے ہیں، وہاں تک قیامت کی صبح تک کوئی نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ آپ نے پڑھا ہوگا جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، انہوں نے ایک موقع کے اوپر یوں کہہ دیا، اللہ تو نے مجھے نبی بنا دیا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو اپنے محبوب نبی کا مجھے امتی بنا دیتا تو میں تیرا اور بھی شکریہ ادا کرتا۔ جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی حسرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کا امتی ہمیں بنا دیا۔ اور اگلا اعزاز آپ حضرات کا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے لیے کہا کرتا ہوں، آپ انتخاب خداوندی ہیں۔ مدارس میں پڑھنے والے طلباء یہ انتخاب خداوندی ہیں۔ یہ میں اس لیے بولتا ہوں، یہ پشاور شہر ہے، یہاں گورنمنٹ کے بنے ہوئے ادارے، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، صبح صبح آپ دیکھیں روڈوں کے اوپر کتنی گاڑیاں جا رہی ہیں، سکولوں کے قریب سے گزر کر کے دیکھو، رش ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے۔ ان اداروں میں جانے والوں کا اور مدارس عربیہ کی طرف آنے والوں کی تعداد میں یقیناً ان کے مقابلے میں کمی ہوتی ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، دنیا والے ادھر جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ والے ادھر آیا کرتے ہیں۔ اللہ والے تعداد کے لحاظ سے ہمیشہ کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ آپ کا انتخاب کیا اللہ نے، اور انتخاب کر کے آپ کو دیا کیا ہے؟ جو دین آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ ہے جسے قرآن پاک نے کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ پسندیدہ دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور پسندیدہ دی چیز اس کو دی جاتی ہے جس سے بہت محبت ہوا کرتی ہے۔
دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، آج میں نے تھوڑا سا بازار کا چکر لگایا، تاجروں نے، دکانداروں نے، بازار والوں نے ہمیں بڑی محبت دی، صرف زبانی نہیں، بڑے گفٹ دے کر کے، ہدیے دے کر کے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ محبت کا انداز ہے۔ میں آپ سے جملہ یوں بولنا چاہوں گا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، جس کو جو پسند تھی اس نے مجھے دے دیا، حضرت مفتی صاحب کو دے دیا۔ آپ کا انتخاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جامعہ میں لا کر کے وہ دین آپ کو دینے کا فیصلہ کیا جو دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ اس لحاظ سے آپ بڑی عظمتوں والے ہیں، بلندیوں والے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے ہمیشہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ہمیں کبھی کبھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، مگر ایمانداری سے جب اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ آپ ہی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ آپ کو اللہ کے نبی کا مہمان کہا جاتا ہے۔ ابھی میں یہاں آیا ہوں، میں حضرت شیخ کا مہمان ہوں، میرے میزبان حضرت ہیں، میں ان کا مہمان ہوں۔ مفتی نجیب اللہ صاحب بابو معاویہ میرے میزبان ہیں، میں ان کا مہمان ہوں۔ ہمیں یوں کہا جائے گا، اور آپ کے لیے کہا جاتا ہے آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور آپ ہی کے لیے کہا جاتا ہے جب دین کا علم پڑھنے کے لیے آپ گھر سے نکل کر کے جامعہ میں آتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اتر کر کے آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے آپ کا۔ آپ نہیں برداشت ہوتے دنیا کے کافروں سے، پر ان کے نیچے نورانی فرشتوں کے نبی کے مہمان یہ ہیں۔ صبح سے شام تک آپ کی زبان کے اوپر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کتنے آپ خوش قسمت ہیں، یہاں سے باہر نکلو بازار میں، ریڑی والا، چابڑی والا، دکان والا وہاں کیا آوازیں لگاتی ہیں، سارا دن ان کی زبانوں پہ کیا ہوا کرتا ہے، آپ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہ مدارس عربیہ، یہ مساجد ہیں جہاں اہل اللہ، ہمارے اہل حق علماء کرام بیٹھ کر کے آپ کو پڑھاتے ہیں۔ کہیں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، سارا دن قرآن پاک کی تلاوت زبان پہ جاری رہتی ہے، اور دوسری درسگاہ میں جاؤ تو قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ آپ خوش قسمت ہے، آپ برداشت نہیں ہوئے، اس لیے اس دین دشمن نے، مدارس عربیہ کے دشمن نے، علم کے دشمن نے وہ دھماکہ کر کے آپ کو ختم کرنا چاہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے دھماکے میں بظاہر نقصان ضرور ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جانی نقصانوں سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ میں اگلا جملہ یوں کہنا چاہوں گا، میں جو اس دن ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کیفیت دیکھ رہا تھا، کمال کر دیا آپ نے، حضرت شیخ نے، کہ صبح کے وقت واقعہ ہوا اور نماز ظہر سے پہلے مسجد کو صاف کر دیا گیا، اور ظہر کی نماز با جماعت اسی جگہ کے اوپر ادا ہوئی جہاں پر اتنی لاشیں تڑپ رہی تھیں، جہاں اتنا خون بہا تھا۔ اور محلے کے نمازیوں نے بھی، طلباء نے تو یقیناً نماز ادا کرنی ہی تھی، ان کی جگہ وہی تھی، محلے کے نمازیوں کے اوپر بھی کوئی ڈر خوف نہیں آیا، وہ بھی بلا خوف اسی انداز میں چل کر کے مسجد میں آئے، اور ظہر کی نماز جب ادا ہو رہی تھی تو لوگ اس کے اوپر ایمانداری سے آپ کے جذبوں کو، آپ کے حوصلوں کو سلام کر رہے تھے۔ میں نے اس موقع پر یوں کہا تھا، امیر المومنین
سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب نماز کی حالت میں حملہ ہوا تھا، بدقسمتی سے آپ جب ان حملہ آوروں کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ شروع سے لے کر اس وقت تک ایک ہی نظر آئے گی۔ آج کے دور میں مساجد میں دھماکے ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں کر سکتا، یہ کوئی کافر ہوگا، یوں ہی کہتے ہیں۔ یہ تو ہماری مسجدیں ہیں، پشاور کی مساجد ہے۔ اس مسجد میں حملہ کر دیا جس مسجد کو پیغمبر نے کہا مسجدی ھذا، یہ میری مسجد ہے۔ مدینہ منورہ مصلی پیغمبر کے اوپر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے دشمن نے نماز میں حملہ کر کے اس نماز کو ختم کروانا چاہا تھا، مگر آپ نے دیکھا کہ جب دشمن نے حملہ کیا، امیر المومنین کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے، مگر امیر المومنین نے عین اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بازو پکڑا، اور بازو پکڑ کر کے انہیں آگے مصلی کی طرف آگے کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے نماز کی جماعت کی نماز کو مکمل کروانا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نظر آ رہا تھا امیر المومنین کا خون بہ رہا ہے، بہتا ہوا خون دیکھ کر کے بھی انہوں نے پھر بھی کیا کیا، ادھر خیال نہیں کیا، اللہ کی نماز کی جماعت کو پورا کرا کر کے دکھایا۔ میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ کے ہاں جب حادثہ ہوا تھا، نماز ظہر جب آپ کی جماعت کی اس وقت ہوئی تھی، ایمانداری سے کیفیت وہی تھی۔ وہ دشمن جو ہے وہ چاہتا ہے یہ دھماکے کر کے مساجد بے آباد ہو جائیں، مدارس بند ہو جائیں، لیکن آپ حضرات مسلمان نبی سے صحابہ سے محبت کرنے والے، وہ اپنے جذبوں کو سامنے رکھ کر کے اس دشمن کو پیغام دیتے ہیں کہ تمہارے پاس جتنا بارود ہے تم استعمال کر لو، تم ناکام ہو جاؤ گے، مساجد بھی آباد رہیں گی، مدارس بھی آباد رہیں گے، طلباء بھی باقی رہیں گے، اساتذہ بھی باقی رہیں گے، اور غازی اسلام بن کر کے اسی انداز میں دین دشمنوں کا مقابلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ وہ جاری رہے گا۔ میں بڑی تفصیل میں جاؤں گا، آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے۔ میں پھر ایک جملہ آپ سے اس انداز میں، میرے اساتذہ میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، میں نے بخاری شریف کا ایک حصہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے پڑھا۔ میں جو آپ کو بار بار خوش قسمت کہہ رہا ہوں، جب آپ جیسا میں تھا اس وقت درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت مفتی صاحب نے ایک سوال کیا، تم میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں سے کس کس کو زیارت ہوئی ہے؟ یہ سوال کر دیا۔ بڑی تعداد میں، غالباً 60-65 ہم تعداد میں تھے، کوئی بھی ہاتھ نہ کھڑا کر سکا۔ جب ایسا ہوا تو حضرت مفتی صاحب کا ہم نے چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، کتاب انہوں نے بند کر دی، غصے کی حالت میں درسگاہ سے اٹھ کر کے تشریف لے گئے۔ 2-3 دن گزرے، ہمارے ایک ساتھی کو زیارت ہو گئی، اس نے اظہار کیا، اور دوران سبق ہم میں سے کسی نے یوں عرض کیا کہ حضرت آج ہمارے فلاں ساتھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ جب یوں کہا تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا تعجب کا انداز بیان کر کے یوں کہا کہ بس ایک کو ہوئی ہے اور ایک مرتبہ ہوئی ہے۔
آپ کو تو روزانہ ہونی چاہیے اور سب کو ہونی چاہیے. کیوں؟ فرمانے لگے تم نے اپنا گھر چھوڑا ہے، تم والدین کو چھوڑ کر کے آئے ہو، گھر کی آزادی چھوڑ کر کے آئے ہو، گھر کے ناز و نعمت کے کھانے چھوڑ کر کے مدرسے میں آئے ہو، یہاں خالصتاً تم دین پڑھنے کے لیے آئے ہو، اور تمہاری زبان پہ سارا دن رہتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارا دن تمہاری زبان پہ یہ رہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا. تمہیں پھر بھی زیارت نہیں ہوتی. تمہیں سمجھوں گا درسگاہ میں تم بیٹھے ہوتے ہو، خیالات تمہارے کہیں اور ہوا کرتے ہیں. یہ کہہ کر اس سے اگلا جملہ فرمایا. فرمانے لگے تمہیں تو اللہ کا دیدار بھی ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کی زیارت ہونی چاہیے. پھر وہی جملہ یوں کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہو، اللہ کا دین پڑھنے کے لیے آئے ہو، اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں تو اللہ کا دیدار بھی ہونا چاہیے. طالب علم نے بلا تکلف یوں پوچھا حضرت کبھی زیارت ہوئی ہے آپ کو؟ تو فرمانے لگے سارے سوالوں کے جواب دینے ضروری نہیں ہوا کرتے. بڑے اچھے انداز میں جملہ فرما دیا. آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ نے اس بڑے حادثے کے اندر حضرت شیخ کی کرامت سمجھیں گے ہم. یقیناً آپ حضرات کا اخلاص، آپ کی دین سے محبت. آپ کے لیے ایک جملہ ہمارے شیخ تھے مولانا عبد المجید الدہانوی، یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے شیخ الحدیث تھے. طلباء کے لیے ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ وہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کو کھاتا ہے. وہ جب لکڑی کو لگتا ہے، یہ چھتوں کے اوپر بڑے بڑے پرانے شتیر ہوتے تھے نا، اب بھی پرانی عمارتوں میں ہیں. پشتوں میں اسے وینا کہتے ہیں. وینا 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 ہاں جی، پشتوں میں کہتے وینا کہتے ہیں. وہ لکڑی کو لگتا ہے نا جب، وہ دیکھتے 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 لکڑی جو ہے وہ مٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے پورا شہتیر جو ہے وہ مٹی بن کر کے زمین پہ نیچے آ جاتا ہے. یارو یہ کیا ہوا؟ وہ چھوٹا سا ایک کیڑا تھا، جی اتنے بڑے شہتیر کو کھا گیا، مٹی بنا گیا. جی. تو مولانا عبد المجید الدہانوی فرمایا کرتے تھے یہ دنیا کا کافر جو ہے ان طلباء سے ڈرتا اس لیے ہے، ان کو وہ کیڑا سمجھتا ہے کہ یہ آہستہ 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 کافروں کو کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں، ایسا ڈنگ مارتے ہیں، مارتے 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 کئی بش چلے گئے، کئی ٹرمپ چلے گئے، کئی اور چلے گئے. وہ چلے گئے، مدارس باقی رہنے ہیں، اور قیامت آ جائے گی مدارس باقی رہیں گے. آپ نے باقی رہنا ہے. میں پھر ایک مرتبہ حضرت شیخ کا شکریہ بھی، اور میں نے پہلے بھی معذرت کی، پھر بھی معذرت چاہوں گا. انشاءاللہ آئندہ ہمارا یہ محبت کا رشتہ باقی رہے گا. اللہ تعالی حضرت شیخ کی سرپرستی میں آپ حضرات کو اپنی تعلیمی منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نام ہی ان کا حقانی ہے، اور حقانی نام جو ہے یہ بھی دنیا میں بڑا نام ہے، ان کے لیے بڑا نام ہے. جی. جامعہ حقانیہ وہ بھی بڑا نام ہے، جی. اور حقانی یہ بڑا نام ہے. بس نام ہی کافی ہے، ہاں جی. ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. این ممکن ہے کسی اس کو تکلیف ہوئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مدارس کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، دین کا علم پڑھنے والوں کے دشمنوں کو، پیغمبر اور صحابہ کرام اہل بیت کے دشمنوں کو دنیا میں عبرت کا نشان بنائے. اللہ تعالیٰ اہل حق کی حفاظت فرمائے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ
آپ حضرات کی حفاظت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر